میرا نام اعظم ہے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شکل و صورت کا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت مرد کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی یہی کہے کہ کیا مرد اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو سب لوگ حیران تھے کہ اتنا پیارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ میری ماں پورا دن میری نظر اتارتی رہتی تھی، یہ کہہ کر کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور مجھے نظر لگتی بھی بہت تھی۔ سب کہتے تھے کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہوگی۔ میری ماں بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا کہ خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے اوپر زیادہ ناز نہیں کرتے، جس نے دی ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ لیکن مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت غرور تھا۔ میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا تھا، جبکہ ہمارے گھر میں اتنا کھانا پینا نہیں تھا۔ ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یوں کہیں تو مڈل کلاس سے بھی تھوڑے کم ہی تھے۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری ماں کو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی بیٹا ہے جس کی شادی وہ کسی امیر لڑکی سے کروانا چاہتی تھی، اور بے شک میری خوبصورتی دیکھ کر کوئی بھی عورت مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتی، یا یوں سمجھے کہ موٹا جہیز دینے کے لیے تیار ہو جاتی، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو یہ سب کچھ نارمل تھا، اور اگر میرے لیے کچھ بھی مانگا جاتا تو مجھے مل جاتا، یہ بھی نہ سوچتے کہ میں اس سے کم پڑھا لکھا یا کم امیر ہوں۔ اسی لیے میری ماں ہمیشہ میرے لیے رشتے تلاش کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی پر اتنا غرور تھا کہ میں بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ ایک لڑکی میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، اس کا نام بشرا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے پاگل تھی، اور پورے اسکول کو یہ بات پتا تھی۔ وہ کہتے تھے اس کی بات مان لو، یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے خودکشی کر لے۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، میرے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتی، مجھے خط لکھتی، میرے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ مجھے اس کی تڑپ بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی بڑی خاص چیز ہوں، میں کوئی ہیرو ہوں جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں۔ وہ سب لڑکیوں کے سامنے میری تعریف کرتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے تو اعظم سے ہی شادی کرنی ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایک دن تو وہ کسی لڑکی سے میرے لیے لڑ رہی تھی کہ تو کون ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنے والی، وہ میرا ہے اور میں اسے اپنا بنا کر رہوں گی۔ جب آپ لڑکیوں کو اپنے لیے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ میری ماں اچھی جگہ میرا رشتہ کروا کے پیسے تو کمانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی برا آدمی بننے کو نہیں کہا۔ پھر شاید یہ میری خوبصورتی ہی تھی جس کی وجہ سے میں ایک برا آدمی بن ہی گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سارے برے کام میرے ساتھ جڑ گئے اور میری پرسنالٹی کا حصہ بن گئے۔ میرے لیے وہ سب کچھ نارمل ہو گیا جو کچھ لوگوں کے لیے گناہ ہوتا، اور میری زندگی میں ایسے بہت سے کام کرتا تھا جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں سگریٹ بھی پیتا تھا۔ میرے دوست بھی کافی اوباش تھے، ان کے ساتھ رہتے رہتے ہی مجھے یہ عادت پڑ گئی کہ میں نے شبنم نام کی طوائف کے کوٹھے پہ جانا شروع کر دیا۔ یہ طوائف بڑی ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کے چرچے دور دور تک تھے کیونکہ اس کی عمر بھی کم تھی، اور یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ لوگوں سے اس کی خوبصورتی کی تعریفیں سن کے میں بھی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بھی تو دیکھوں کیسی لگتی ہے۔ ویسے تو لوگ کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور اس عورت کے بارے میں بھی یہی بات مشہور تھی۔ میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اور ایک دن میں وہاں پر چلا گیا تھا، لیکن پھر پتا چلا کہ اس کے کوٹھے کا ایک خاص اصول ہے، یہاں پر وہ آدمی نہیں آ سکتا جو زیادہ پیسے دیتا ہے، جبکہ کوٹھے پر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو جتنے پیسے دیتا ہے اسے اتنی عزت ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر بات کچھ اس طرح کی تھی کہ اگر شبنم کو کوئی پسند آ جاتا تو پھر چاہے وہ سڑک پر کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے ڈانس کرتی تھی، اور اگر اسے کسی کی شکل یا باتیں اچھی نہیں لگتی تو پھر وہ کہیں کا نواب بھی کیوں نہ ہو، وہ اسے اپنے کوٹھے پر پاؤں بھی نہیں دھرنے دیتی تھی۔ میرے ایسے بہت سے دوست تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہاں پر اجازت نہیں ملتی، لیکن اگر تو وہاں پر جائے گا تو تجھے دیکھ کر ہی پاگل ہو جائیں گے اور تیری بات فوراً مان لے گی۔ اور وہ سب کو وقت نہیں دیتی تھی۔ اس کے پاس خاص گاہک تھے، کچھ ایسے لوگ جو اس کا گانا سننے کے لیے آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ پیسوں کی بھی فکر نہیں کرتی تھی، اگر اسے کسی کا رویہ اچھا نہیں لگتا تو وہ اسے اپنے کوٹھے سے باہر نکال دیتی تھی۔ بڑی ہی عجیب طرح کی عورت تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں ایک طوائف تھی، پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کو کوٹھے سے باہر بھیج دیا، صرف اس لیے کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ پر جس شخص کے ساتھ شادی کر کے گئی اس نے دوبارہ اسے اسی کوٹھے پر بٹھا دیا تھا۔ شبنم یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بک چکی تھی اور اسے حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی، اس لیے وہ دوبارہ سے اس کام میں آ گئی۔
سنا ہے کہ جس آدمی نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا اس نے اس کی جان لے لی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب کہانی ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے تو وہ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈال دیتا ہے۔ شاید اس کہانی کو بھی اسی طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ کہانی ہی لوگوں کو شبنم تک لے کر آتی تھی۔ لوگ پہلے کہانی سنتے اور پھر اس کے اہم کردار سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کی خوبصورتی میں ہی کھو جاتے تھے۔ میں نے بھی یہ کہانی سنی تھی اور میں بھی یہی کہوں گا کہ شبنم کی کہانی بھی اس طرح کی بڑی ہی عجیب تھی۔ یہی کہانی سن کر میں بھی اس کی طرف کھینچتا چلا گیا تھا۔ وہ ہر کسی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اپنے قدموں کے قریب بھی نہ آنے دیتی تھی۔ میں بھی تھوڑا پریشان تھا۔ میرے دوستوں نے میرے ساتھ شرط لگائی تھی کہ تجھے تو اجازت مل ہی جائے گی، شاید تیرے ساتھ ہی ہم اندر چلے جائیں، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں وہ عورت واقعی میں پاگل تو نہیں، سچ مچ اس نے اپنے شوہر کی جان لی ہو، تبھی وہ اس فیلڈ میں ہے اور مجھے دیکھ کر غصے میں آ کر منع کر دے تو آج میرے دوستوں کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ ایک طوائف نے تجھے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ رات بھی ہو رہی تھی اور پریشان بھی تھا۔ ایسی عورت جو اپنے آپ کو بازار میں رکھ کر بیٹھی ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی مرضی سے خریدار نے بٹھا لیا تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں بھول گیا تھا کہ میرے نمبر بھی کم نہیں تھے، میرے نمبر بالکل پورے تھے۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تو مجھے لگا کہ کسی سوچ میں پڑ گئی ہے، لیکن پھر میری بات تو اور تھی، وہ بھی میری دیوانی ہو گئی اور میں نے ہر رات اس کے کوٹھے پر ہی گزارنا شروع کر دیا۔ جب میری ماں مجھ سے سوال کرتی کہ تو کہاں ہوتا ہے تو میں کہہ دیتا کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں، عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے برا جھوٹ بولتا تھا، بہت برا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں تو نے اتنی عبادت کر کے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اپنی ماں کو باتوں میں لگانے کے لیے یہ کہانی سنائی کہ ماں تجھے تو پتا ہے میں شکل کا اچھا ہوں، لیکن جو لوگ شکل کے اچھے ہوتے ہیں نا ان کی قسمت اچھی نہیں نکلتی۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں کوئی اچھی سی لڑکی آئے، اس لیے میں آج کل ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں کہ روز رات کو مسجد میں ہی سوتا ہوں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو عبادت کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے اپنی آنے والی زندگی سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا ماں آج کل لوگ بڑے عجیب ہیں، اگر میں کسی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور وہ مجھ سے محبت نہ کرے تو پھر میری زندگی تو تباہ ہو جائے گی نا۔ تجھے تو پتا ہے میری زندگی میں جو بھی آئے گی میری شکل دیکھ کر ہی آئے گی۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی، اس نے کہا کہ بات تو کچھ ایسی ہی ہے، لیکن تو اتنا پریشان نہیں ہو۔ باقی میں تجھے یہ نہیں کہتی کہ تم مسجد میں نہ جایا کر، لیکن گھر پر بھی آ جایا کر، میں اکیلی ہوتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں کبھی کبھی گھر بھی آ جاتا، لیکن جب مجھے شبنم سے ملنے جانا ہوتا اور میری ماں مجھ سے پوچھتی تو میں جھوٹ بول دیتا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، لیکن میں ہوتا کہیں اور تھا، کیونکہ وہ بھی کوئی کم خوبصورت عورت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، بس اس کی آنکھوں میں ہی کھو جاتا تھا، ساری رات وہیں پڑا رہتا تھا۔ شبنم نے مجھے بتایا تھا کہ ہم طوائف کسی سے محبت نہیں کرتی ہیں، ہم لوگ صرف دولت سے ہی محبت کرتی ہیں۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا سب کچھ صرف دولت ہے، ہمارے سینے میں دل نہیں ہوتا، دل کی جگہ بھی دماغ ہوتا ہے، یہ کاروبار ہے اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم یہی کرنے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں اپنانے کو تیار نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بہت گہری گہری باتیں کرتی تھی، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ بہت اچھا گانا بھی گاتی تھی۔ وہ ایک طوائف تھی، وہ کوئی عام طوائف نہیں تھی کہ بس جس کے کوٹھے پر جاؤ اور وہ آگے بس اپنی خوبصورتی لے کر بیٹھی ہو۔ اس کے اندر اور بھی بہت کچھ تھا، وہ بہت اچھی آواز میں گانا گاتی تھی اور شاعری بھی کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھتی تھی اور اس کی باتیں بھی کہانیوں جیسی ہوتی تھی، جیسے کوئی کہانی ہی سنا رہی ہو۔ ہر بات کے اندر وہ شاعری ڈال دیتی تھی اور بہت اچھا ڈانس بھی کرتی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جس عورت کی آواز اچھی ہو، شکل اچھی ہو، اسے شاعری کرنی آتی ہو، وہ باتیں کرنے کا کام بھی جانتی ہو اور پھر بہت زیادہ خوبصورت ہو، اسے ڈانس کرنا بھی آتا ہو، تو ایسی عورت تو یوں ہی سب لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے جیسے شبنم نچا رہی تھی۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میں نے ایک باہر کے ملک کی عورت سے دوستی کر رکھی تھی جو باہر کے ملک میں ہوتی تھی اور وہ مجھے میری ایک تصویر کے ہزاروں ڈالر بھیجا کرتی تھی، کیونکہ میں اس کے حساب سے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور الگ قسم کا مرد تھا، اس لیے میرے پاس پیسے تو ہوتے تھے۔ لیکن میری ماں کہتی کہ کوئی نوکری کر لے، لیکن مجھے کوئی نوکری کرنے کا کوئی شوق نہیں
نہیں تھا۔ میں نے پڑھائی کی تھی اور مجھے نوکری مل بھی سکتی تھی، پر اب میں آہستہ عجیب طبیعت کا مالک بن گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ خاص عمر ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو پیسے کمانے کی عادت پڑ جائے تو پھر آپ ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں، اور میری اس خاص عمر میں مجھے پیسے کمانے کی نہیں بلکہ آرام کرنے کی اور اس طرح کی جگہ پر جانے پر نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ مجھے کہتے ہوئے عجیب تو لگتا ہے لیکن میں ایسا ہی تھا۔ میری ماں میرے لیے ہمیشہ رشتے تلاش کرتی رہتی تھی۔ ان کی صرف ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ لڑکی کسی امیر خاندان کی بیٹی ہو، اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آئے اور مجھے بھی اپنے باپ کے کاروبار میں شامل کر لے۔ مجھے پتا تھا کہ میری ماں کو ایسی کوئی لڑکی نہیں ملے گی، کیونکہ آج کل کے ماحول میں تو لڑکے ایسی لڑکیاں تلاش کرتے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہو اور بے شک بڑی عمر کی ہوں، وہ پھر بھی ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ میں تو یہی دیکھتا اور سنتا رہتا تھا، لیکن میرے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری ماں کو کون سمجھا سکتا تھا؟ وہ اس سے سب میں لگ رہتی تھی اور ہر دن کہیں نہ کہیں جاتی رہتی تھی۔ اس نے 2-3 عورتوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتانا۔ کچھ رشتے دیکھے بھی تھے لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ امیر لوگ چاہیے۔ میری ماں بھی میری طرح ہی تھی، ضدی اور اپنی مرضی چلانے والی۔ میری ایک پھوپھو تھی لیکن ہم نے اس کی شادی کروا دی تھی اور وہ دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے 3 بچے بھی تھے۔ کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی تو اس کے بچے بہت شور کرتے تھے۔ مجھے اس کے بچے اچھے تو لگتے تھے لیکن تنگ بہت کرتے تھے، اس لیے میں تنگ ہو جاتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے پوچھا کہ تم نے راتوں میں روز روز مسجد جانا شروع کر دیا ہے، ایسی بھی کون سی عبادت شروع کر دی ہے؟ جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن تیری شکل لگتی تو نہیں عبادت کرنے والی۔ آخر میری ماں تھی، پہچان ہی گئی۔ میں نے کہا کہ ماں بس جہاں بھی جاتا ہوں بس یہ سمجھو کہ میں وہاں بہت خوش ہوتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی غلطی مت کرنا، میں نے تیری شادی کرنی ہے، وہ بھی کسی بہت اچھی لڑکی سے، اور تو نے اسے ہمیشہ خوش رکھنا ہے۔ اگر میں لڑکی امیر گھر سے لے کر آؤں گی تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ وہ بہت بگڑی ہوئی ہوگی اور اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ اگر اس کے گھر والے ہم سے ناراض ہوئے تو وہ سب کچھ واپس میں لے سکتے ہیں، اور اس میں کچھ برا نہیں ہے کہ وہ اگر سب کچھ دیتی ہے تو ہم اس کا خیال تو رکھیں گے۔ سب سے زیادہ خیال تو تمہیں رکھنا ہے۔ میں تو اس کے ساتھ ساس والا رویہ اختیار نہیں کروں گی، تمہیں بھی اچھا شوہر بن کر دکھانا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں آپ کہیں گی میں وہیں شادی کروں گا۔ میری ماں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کر۔ میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جہاں آپ کہیں گی وہیں شادی کروں گا، اور شادی کے بعد بھی آپ کی ہر بات مانوں گا، اپنی بیوی کا غلام نہیں بلکہ آپ کا غلام بن کے رہوں گا۔ میں نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ میری ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی، اس نے میری بلائیں لی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری ماں نے چائنیز بنائی لیکن مجھے کوٹھے پہ جانے کی جلدی تھی۔ اس نے ڈبے میں ڈال دی اور کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے کھا لینا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں لے جا سکتا، پر اس نے ضد کی اور مجھے ڈبہ ساتھ دے دیا۔ جب میں کوٹھے پہ آیا تو میں نے شبنم کو وہ ڈبہ دیا اور کہا کہ یہ لو چائنیز لایا ہوں تمہارے لیے، میری ماں نے بنائی ہے۔ وہ حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ ایسے پہلے تو کبھی کسی گاہک نے نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے دے دیا تھا اور میں نے تمہیں دے دیا، تم کھا لو۔ یہاں پہ تم کیا کھاتی ہوگی؟ ماں کے ہاتھ کا کھانا تو بہت مزیدار ہوتا ہے نا؟ اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ دنیا کی ہر چیز کھاتے ہیں، لیکن تمہاری بات ٹھیک ہے کہ ماں کے ہاتھ کے کھانے جیسا اور کوئی کھانا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے بھی میری ماں بہت یاد آتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں بہت اچھی ہیں، بہت ہی معصوم ہیں۔ اس نے کہا کہ کاش میں مل پاتی۔ تو میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرو، میری ماں سے کیسے ملو گی؟ وہ تو بے ہوش ہی ہو جائیں گی۔ اس کو کہہ کر آتا ہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں۔ اس بات پر شبنم مسکرائی۔ نہیں، اس نے کہا کہ تم بہت غلط کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن بس چلتا ہے، میری جوانی کے دن ہے اور جوانی میں سبھی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ جب بڑھاپا ہوتا ہے تو سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے، مجھے بھی یاد آ جائے گا۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزرتے رہے۔ میں خوش تھا، کھاتا پیتا تھا، مجھے کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری زندگی آگے بھی اسی طرح گزرے۔ مجھے شبنم سے محبت نہیں ہوئی تھی، میں اس سے محبت کرنے آیا بھی نہیں تھا، لیکن ہم لوگ اسی طرح رہتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو یاد کرنا۔ وہ مجھے شاعری سناتی تھی جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ پھر مجھے ساتھ ساتھ سمجھاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ بھی کہتی تھی کہ محبت بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کے نصیب میں محبت نہیں، لیکن تم لوگ ایکٹنگ تو بہت اچھی کرتے ہو۔ تو کہنے لگی کہ ہاں، ایکٹنگ کے تو پیسے ملتے ہیں نا، محبت میں تو پیسے نہیں ملتے، اس میں تو صرف دکھ ملتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں کبھی کبھی بہت عجیب لگتی تھی، لیکن مجھے باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، میں خوش تھا۔
ایک دفعہ ایک بابا کو دیکھا جو ہاتھ پڑ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ میری زندگی میں کتنے مزے لکھے ہیں، کیا میں ساری زندگی اس طرح عیاشی کرتا رہوں گا؟ اس نے میرا ہاتھ دیکھا اور 2 پل کے لیے کہیں کھو گیا، پھر اس نے میرا ہاتھ خود سے دور کر دیا اور کہنے لگا، تم ایک بد نصیب آدمی ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا فضول بات کر رہے ہو، تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں تم بہت بد نصیب آدمی ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کو اس کے پیسے دینا چاہا لیکن اس نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ میں کافی پریشان تھا لیکن پھر سوچا کہ یہ لوگ تو اپنی دکانداری چلانے کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں، لگتا ہے اسی طرح سے ہی اس نے کچھ بھی بول دیا ہوگا کیونکہ اس کا موڈ خراب تھا۔ میں نے دوبارہ اس بارے میں نہیں سوچا۔ شبنم کے پاس بیٹھا تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا میوزک لگا ہوا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں ٹھیک سے بیٹھا۔ میں نے پوچھا کیا ضروری بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بڑی عجیب بات ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن میں تمہیں ضرور بتانا چاہتی ہوں۔ تم اچھے انسان ہو، مجھے لگا کہ تم میری بات سمجھو گے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا زیادہ پیسے چاہیے تمہیں؟ اگر زیادہ چاہیے تو انتظار کرنا ہوگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 ہفتے بعد آنے ہیں۔ اس نے کہا کہ بات پیسوں کی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بہت ضروری بات ہے، تمہاری اور میری اور کسی اور کی بھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کس کی؟ صاف صاف کہہ دو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں بیویوں کی طرح پہیلیاں بجھا رہی ہو؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر کہا کہ میری کوکھ میں تمہارا بچہ ہے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں 2 پل خاموش رہا اور پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ آج ہی تمہیں موقع ملا تھا مذاق کرنے کے لیے، کیا مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تمہارا بچہ ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے یہ تمہارا بچہ ہے۔ جب اس نے بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے کہا تو میں نے کہا کہ تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ مجھے پاگل بنانا چاہتی ہو؟ واہ، اچھا تم نے دیکھ لیا کہ بڑا امیر آدمی ہے تو کیوں نہ اس کو بچے کی بات پر بلیک میل کیا جائے کہ تمہارے پاس میرا بچہ ہے، اگر اس کے لیے میں تم سے شادی کر لوں یا کچھ اور جو تم اپنی بات مجھ سے منوا سکو، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا پاگل ہوں؟ نہیں جی، اتنا دماغ خراب نہیں ہے میرا۔ یہاں آتا تھا تو تمہیں پیسے بھی دیتا تھا، تمہارے لیے تحفے بھی لے کر آتا تھا، کوئی احسان نہیں کیا تم نے مجھ پر، نہ میں نے تم پر۔ آج سے تمہارا میرا جو بھی تعلق تھا وہ ختم، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ چلانے لگی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، میں اس کی جان نہیں لوں گی، نہیں تو مجھے گناہ ملے گا، بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا جو بھی کرنا ہے کرو، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پھنسا رہی ہو۔ صحیح کہتے ہیں، طوائف اسی طرح انسان کو پھنساتی ہے، اس کی آخری کمائی بھی نکلوا لیتی ہے، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن جاؤں۔ تم نے بڑے بڑے لوگوں کو بے وقوف بنا کے برباد کیا ہوگا، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں نے سر اٹھا کے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ بولتی رہ گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ کبھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ تو مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ ایسی جگہ پر رہنے والی عورت پر کیا بھروسہ، پتہ نہیں کس کے گناہ کو میرے نصیب میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو خود کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پاس دل نہیں ہوتا، ہمیں صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے، اور پھر اچانک سے بڑی پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہی تھی، ظاہر ہے جھوٹ ہی بول رہی تھی۔ ایسی عورت کی بات پر میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یقین نہیں کرتا۔ میں کوئی پاگل نہیں تھا اور مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی، یہ سب تو ٹائم پاس تھا۔ میں اسی وقت وہاں سے نکل گیا اور 1 مہینے تک شبنم کے پاس نہیں گیا۔ اسی بیچ میری ماں نے ایک رشتہ دیکھا جو بہت امیر گھر کی بیٹی تھی۔ میں نے جب اس لڑکی کا فوٹو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری ماں مجھے بتا رہی تھی کہ تمہارے ساس سسر کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی اللہ میاں کی گائے ہیں، بہت ہی سادگی اور باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے، ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ میں اس بات سے بھی بہت خوش ہو گیا۔ مجھے اللہ کا وہ وعدہ یاد آ گیا کہ اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں، لیکن میرے حصے میں تو ایک بہت ہی اچھی عورت آ رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اللہ مجھ سے ناراض نہیں تھا۔ اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو میری شادی اتنی اچھی لڑکی سے نہیں ہو رہی ہوتی، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ہماری شادی شہر کی ایک بڑی شادیوں میں شمار ہوتی تھی کیونکہ اس کے باپ کا بہت نام تھا۔
سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ بزنس مین اسحاق شاہین کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس نے شادی کا جوڑا تو پہنا تھا لیکن اس پر ایک لمبا سا عبایا پہنا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے دیکھیں، اس لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری شادی کی خبر میں نے شبنم تک بھی پہنچا دی تھی تاکہ اگر اس کے دل میں کوئی بات ہو تو نکل جائے اور اس کو پتہ چلے کہ میری شادی کہاں ہو رہی ہے۔ میں اسے اپنا دشمن سمجھ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگوں کو ہمارے نئے گھر میں بھیج دیا گیا کیونکہ اس کے باپ نے جہیز میں ایک گھر دیا تھا جہاں پہ پہلے سے ہی سارا گھر سجایا گیا تھا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں لگا ہوا ایک اے سی بھی افورڈ کر سکوں۔ اس گھر میں کیا کچھ نہیں تھا، بتانے بیٹھتا تو شاید رات ہو جاتی، اتنی ساری چیزیں تھی یہاں۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے لیے دنیا پر ہی جنت بنا دی گئی ہے۔ ہم لوگ یہیں پر رہنے والے تھے، سب لوگوں نے ہمیں یہیں پر رخصت کیا اور ہم سے مل کر واپس چلے گئے کیونکہ اب ہمارا اپنا گھر تھا۔ دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں کمرے میں جانے سے پہلے سارے گھر کو دیکھ رہا تھا اور رش کر رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ میرے نام پر اکاؤنٹ بھی بنوایا گیا تھا جس کے اندر لاکھوں روپے ڈلوا دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ہر مہینے پیسے آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، تمہیں ہم اپنے ساتھ سیٹ کر لیں گے، لیکن فی الحال تم نے صرف ہماری بیٹی کو خوش رکھنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رہے، اس کے چہرے پر مسکان رہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ہنی مون صرف ایک دو جگہ جانے پر نہیں تھا، ہم نے ساری دنیا کا ٹور کیا تھا اور ابھی سے ہی ٹکٹ بھی بک ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی منہ دکھائی کے لیے جو تحفہ لیا تھا وہ اس کے لیے بھی پیسے مجھے میرے سسر نہیں دیے تھے، لیکن کہا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ بتانا، وہ تو ابھی سے ہی میری عزت رکھ رہے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے تحفہ اس کے پاس رکھ دیا۔ وہ گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے تحفہ دیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میں حیران رہ گیا۔ اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے 5 مہینے کی پریگننٹ ہو۔ میں نے کہا کہ کیا تم ماں بننے والی ہو؟ تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہیں لے جانے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں پر ایک چھوٹی سی بچی سو رہی تھی جس کی عمر شاید 9 ماہ لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی؟ کیا تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں کسی لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ہم لوگ ہر حد پار کر چکے تھے، لیکن اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی، مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس بچی کو پیدا کیا۔ پھر میرے باپ نے کہا کہ وہ میری شادی بہت اچھے اور خوبصورت مرد سے کروائیں گے اور انہوں نے میری شادی آپ سے کروا دی۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیونکہ میں ان سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس لیے اپنے آپ کو چھپا رہی تھی کیونکہ ابھی بھی اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس نے ابھی بچی جو پیدا کی تھی، صرف پتہ چلتا تھا کہ وہ بچی کی ماں ہے، تبھی تو وہ صحت مند لگ رہی تھی۔ میں عجیب سا گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں نے اپنے سسر کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم کو اتنا کچھ دے رہی ہیں وہاں تم ایک بچی کو نہیں سنبھال سکتے ہو، اور ویسے بھی اب ہماری بیٹی تمہاری بیوی ہے، اگر تم اسے چھوڑو گے تو تمہیں دی گئی ساری چیزیں بھی تم سے واپس لے لی جائیں گی۔ میں تو بری طرح پھنس گیا تھا، اس لیے یہ لوگ ہمیں جتنا کچھ دے رہے تھے کیونکہ یہ اپنا کوٹھا سکہ یہاں چلا رہے تھے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا میرے ساتھ وہی ہوا، جیسا میں تھا مجھے ویسے ہی بیوی ملی۔ اب مجھے شبنم کی بات یاد آنے لگی تھی، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن میں ایسا الجھا کہ سنبھل ہی نہیں پایا تھا۔ بار بار رسمیں ہونے لگی، ہم لوگ ہنی مون پر بھی گئے، وہ سب کچھ جو میں چاہتا تھا ہو رہا تھا، لیکن میں خوش نہیں تھا۔ وہ بچی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کو تم نے پالنا ہے اور اسے باپ کا نام دینا ہے۔ یہ میری بیوی کی ناجائز اولاد تھی، یہ میں کیسے برداشت کرتا تھا؟ کیا میں نے ایسی بیوی چاہی تھی؟ میری ماں بھی خاموش ہو گئی کیونکہ میری ماں نے مجھے یہاں پھنسایا تھا۔ میری ماں نے صرف دولت دیکھی تھی، یہ نہیں دیکھا کہ لڑکی کا کردار کیا ہے۔ میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیال آتے رہتے تھے۔ اپنی بیوی کو دیکھتا تھا تو غصہ آتا تھا، وہ مجھ پر حکم چلاتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی مجھ پہ حکم چلاتے تھے جیسے انہوں نے مجھے خرید لیا تھا۔ اس کے باپ نے تو ایک دفعہ کہہ بھی دیا تھا کہ اتنا سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، تم ہماری بات نہیں مان سکتے ہو۔ میری ماں نے مجھے بہت بری جگہ پھنسا دیا تھا، مجھے نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے جب اچانک سے ہی مجھے شبنم خواب میں آئی۔ میں نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے چلا گیا، سوچا کہ اب اسے کچھ پیسے دے دوں گا۔ جب میں وہاں پر گیا تو اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر میں نے ضد کی تو وہ مان گئی، لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرے گی اور وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے۔
وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جس اولاد کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ مجھے بتا دو وہ کہاں ہے؟ کیا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ اور پھر وہ میری بیٹی ہے تو مجھے واپس کر دو، میں اسے یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے پہلے ہی میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اگر میں کسی کی ناجائز اولاد کو تو پال سکتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ وہ میری ہی اولاد تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت دیر کر دی تم نے، وہ بچی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ تمہاری بیٹی ہی تھی، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ہم اسے بچا نہیں سکے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میری بچی تمہارے پاس ہے۔ لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میری بچی کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ اس نے کہا تم جا کر چیک کر سکتے ہو۔ میں بہت رویا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شبنم سے معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ بہت لوگوں نے دل دکھایا، جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیا، آخرت میں اللہ کے سامنے تمہارا نام تک نہیں لوں گی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور اب اپنی وہی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میری ساری زندگی کی سزا ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے۔ میں اپنے ساس سسر کی طرف سے ان کی بیٹی کے لیے خریدا گیا ایک کھلونا ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان سب کا جب دل کرتا ہے وہ میری بےعزتی کرتے ہیں۔ میری ماں بھی مجھے دیکھتی ہے تو مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو چھوڑنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اگر اس طرح کی کوئی بات کی تو سارا سامان واپس نہیں لیں گے، تمہیں اس دنیا سے بھی بھیج دیں گے۔ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتے، اس کا دل نہیں دکھا سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں نے اپنے لیے خود ہی بنا لی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں شبنم سے شادی کر لیتا اور اپنی اولاد کو پالتا۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، مجھے پتا تھا کہ میری ہی اولاد ہے۔ مرد کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا۔ لیکن اب میری ساری ہی زندگی ایسی ہی گزرنے والی تھی اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں شبنم کے پاس چلا جاؤں، پیسوں کی تو کمی نہیں ہے، لیکن اب وہ مجھے بھی وہاں نہیں آنے دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ تم پاس رکھو اپنے پیسے، لیکن تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک وہی تھی میری زندگی میں جس کے پاس جا کر میں تھوڑا خوش تو رہتا تھا، لیکن اب وہ مجھے یہ موقع بھی نہیں دیتی۔